بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. جناب، یہ سمن کا سوال ہم نے چنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بیوی اگر اپنی جمع پونجی کو شوہر کے مطالبے پہ، اس کی ریکویسٹ پہ اسے دے کاروبار میں شامل کرنے کے لیے، اور کاروبار چل پڑے، تو کیا اس میں کاروبار میں بیوی کا حصہ ہوگا؟ خاتون، سچی بات یہ نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے اپنے میاں کو پیسے دیے تھے. چیزوں کو کلیئر رکھنا چاہیے. پیسے دیتے ہوئے ایک ہوتا ادھار دینا. اب میاں بیوی میں ادھار اگر اناؤنسڈ ہو تو پھر ادھار ہوگا. اگر آپ نے میاں کو ہیلپ کرنے کے اس نے مانگے، آپ نے دے دیے، تو یہ نہ تو ادھار ہے اور بزنس میں شرکت تو بالکل نہیں ہے. میاں آپ کا، اس کا بزنس بھی آپ کا. اچھا، وہ اونرشپ ایک اخلاقی اونرشپ ہے، اس میں کبھی نہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نہ لڑائی ہوتی ہے. وہ اس بزنس سے کمائے گا، آپ پہ خرچ ہوگا، آپ کے بچوں پہ خرچ ہوگا. مگر آپ کا دل ہے کہ میں اس بزنس کی اونر شپ میرے نام ہو، اس میں سے حصے دار ہوں، یا اس میں سے پروفٹ مجھ کو ملے، تو یہ کرنا ہو تو پھر لکھت پڑھت ضروری ہے. یہ اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے. بزنس کی جو عام ایتھکس ہے اس میں بھی ہے کہ پھر آپ جو بھی بزنس کرنا ہو، جتنے لوگ بزنس کرتے وقت یہ کرتے ہیں ان کا بزنس ٹھیک رہتا ہے. سگے بھائی کے ساتھ کرنا ہو، نہیں ہو پائے گا اگر آپ نے لکھت پڑھت نہیں کی. اور لکھت پڑھت میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ آپ لگا رہے ہو. اہم بات یہ ہے کہ جب بزنس وائنڈ اپ کرنا ہے، سال بعد، 6 ماہ بعد، 10 سال بعد، تو اس میں سے ایگزٹ کیا ہوگا، پیسے کیسے واپس آئیں گے، کون پے کرے گا، کتنے عرصے میں پے کرے گا. یعنی اور اگر کہیں کنفلکٹ ہو تو تعلقات کو خراب کیے بنا پھر کون اس کی ثالثی کرے گا، کس کا فیصلہ مانا جائے گا. ہم جو کہ یہ نہیں کرتے، تو میں نے بڑے بڑے دوستوں کے، بڑے بڑے سگے بہن بھائیوں کے رشتے خراب ہوتے، خوار ہوتے دیکھے ہیں. اینڈ پہ نہ پیسے ملتے ہیں نہ رشتہ باقی بچتا ہے. تو یہ ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے معاملے میں کچھ نزاکتیں، کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. صرف توقع کی بنیاد پہ یا آپ کے دل میں کچھ تھا کہ میں اتنے پیسے دے رہی ہوں تو اب تو میں بزنس کی پارٹنر ہوں، آپ پارٹنر بن نہیں پاتے. جیسے دل میں بندے کا خیال ہو کہ فلاں سے میں نکاح کروں گا، اور وہ ہو تھوڑی جاتا ہے جب تک آپ اس کے بول پورے پڑھتے نہیں ہیں. سر جی، اس پہ ویڈیو بنائیے کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے کب آواز اٹھائے. اچھا، ایک تو یہ این جی اوز نے یہ بڑا ستیہ ناش کر دیا ہے معاملہ کہ ہر عورت اپنے میاں کے سامنے آواز اٹھانا چاہتی ہے. پچھلے 10-20 سالوں میں پوری دنیا بدل گئی ہے. پہلے احتجاجی جلوس ہوتے تھے، دھرنے ہوتے تھے، پاکستان میں بھی ہوتے تھے. اچھا، اب پوری دنیا میں احتجاجی جلوس نہیں ہوتے، بلکہ واک ہوتی ہے. واک میں سلوگنز ہوتے ہیں، نفرت انگیز نعرے نہیں ہوتے. یعنی وہ اپنی بات کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، ماں بہن ایک کر کے دھمکی دے کر منواتے نہیں ہیں. آواز اٹھانے میں جو سب سے بڑا خوف اور خطرہ ہوتا ہے کہ آواز اٹھانے والی یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا حق ہے. آپ کا حق نہیں ہے. آپ اس سے یا تو کچھ لیوریج لینا چاہ رہے ہو، یا کچھ سپورٹ لینا چاہ رہے ہو، یا کچھ بینیفٹ لینا چاہ رہے ہو، تو وہ اگلا بندہ دینے پہ آمادہ ہوگا تو ملے گا نا. فرض کرے وہ انکار کر دے، تو پھر آواز اٹھانے پہ جب زیادہ آپ زور سے بولو گے تو اس موقع پہ ایون لوگ فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے. کوئی مرد، اگر وہ مرد ہے، اس کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی کان صحیح سے سنتے ہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک سے دیکھتی ہیں، تو کسی بدتمیز بچے، بچی یا بیوی کی بات، ٹون، جملے ڈائجسٹ نہیں ہو سکتے. آپ اپنے دفتر کے سب سے کمتر بندے کے ساتھ بھی، سب سے کمزور بندے کے ساتھ بھی وہ کرنے لگے تو آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوگا، حالانکہ اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ہونا ہوتا. سو زندگی میں اس کا تعلق آپ کی سیلف رسپیکٹ سے زیادہ سیلف کانسیپٹ سے ہے کہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر میں دا موسٹ رسپیکٹفل، رسپیکٹڈ
اور اتھارٹی والا آدمی ہوں, اس گھر کو چلاتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, تو اب یہ اتنی بدتمیزی سے آواز کیوں اٹھا رہی ہے؟ تو جب بھی آواز اٹھانی ہو 4 چیزیں رکھیے ذہن میں. کبھی کسی کے سامنے آپ نے اونچا نہیں بولنا, کبھی اپنے ماں باپ کے گھر یہ بدتمیزی نہیں کرنی, وہاں کرو گے تو ماں باپ کی گالی پڑے گی کہ انہوں نے اس کو سکھایا. کبھی بازار میں بہت سی عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ اب وہ اپنے میاں کا بازار میں, کسی شاپ پہ, کسی ہوٹل میں بھی لحاظ اور حیا نہیں کرتی. جب اونچا بولتی ہیں لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے. کیا پایا؟ یعنی اگر مرد بھی لوگوں کو یوں دیکھ لے گا دیکھتے ہوئے تو اس لمحے وہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا جو کرنے کا حق ہوتا ہے. اسی طور پہ تیسری بیوقوفی, کبھی مت کریں جب اپنے کسی عزا اقارب کے گھر گئے ہوں, وہاں لین دین پہ, تحفے تحائف پہ, پیسے پہ, اسلامی پہ اگر اختلاف ہوا تو چپ ہو جائیے. لوگوں کے لین دین پہ اپنے میاں کے ساتھ فائٹ, جنگ اور مہازرائی نہیں کرنی. چوتھی جگہ, اپنے سگے بچوں کے سامنے, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. ابھی دیکھیں جو نفسیات میں تو ہم لوگوں کو یہ تک سمجھاتے ہیں کہ بچے آپ کے کمرے میں ہوں تو آپ اپنے میاں بیوی کے تعلقات بھی نہ کریں. دے مسٹ بی آؤٹ سائڈ فرام دیٹ روم. بچوں کو علم ہوتا, ساری عمر ان کو وہ یاد رہتا ہے اور وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں کر پاتے. ظاہر ہے انہیں تو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. اسی طور پہ جب آپ بچوں کے سامنے آپ لحاظ نہیں کرتے اپنے میاں کا, زور سے بولتے ہو, تو بچہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے میری ماں بدتمیز ہے, میری ماں کو تمیز نہیں ہے, میرا باپ اتنا اچھا ہے. اچھا باپ اس کے بعد زور سے بولے, غصہ کرے, تو بچہ عام طور پہ اس کو نمبر دے گا, چونکہ وہ خود بھی مرد بچہ ہے اور جانتا ہے کہ مردوں میں عزت سب سے امپورٹنٹ, رسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ 4 غلطیاں. اچھا اب وہ جگہ کرنے کی کون سی ہے؟ آپ سفر میں کرو گے تو میاں ڈرائیونگ کے دوران غصے میں ہو کے الٹی سیدھی حرکت کرے گا, نقصان ہو جائے گا. بیڈ روم از دا اونلی پلیس جہاں آپ کو میاں سے بات کر لینی چاہیے, وہ بھی موقع محل دیکھ کر, تعلق سے پہلے نہیں, اس کے بعد. پہلے آپ کرو گے, لڑو گے تو پھر تعلق بھی نہیں ہو سکتا. تو تعلق کے بعد آپ ان سے بڑے پیار سے پوچھیں کہ میں نے ایک بات کرنی ہے, تھوڑا ممکن ہے آپ کی رائے سے مختلف ہو, غصے تو نہیں ہوں گے, ناراض تو نہیں ہوں گے, مجھے نہ آپ کو لوز کرنا ہے, نہ تعلق کو, نہ محبت کو, پر میرے دل پہ بوجھ ہے. تو اگر آپ الاؤ کریں, اگر وہ الاؤ نہیں کرتا تو چپ رہیے. زندگی بھر جو میں نے دیکھا ہے, سمجھدار عورتیں NGO کی عورتیں نہیں ہوتی, سیاسی جماعت کی بھی نہیں ہوتی, جہاں نعرے مارتے ہوئے آپ نے ریلی نکالی یا ریلا نکالا اور اس معاملے میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اور اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جو حق سچ بولنے کا ہوتا ہے نا کتابوں میں, ٹھیک ہے, میاں کے سامنے بولتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, مجھ سے مشورہ کر لیا کرے کہ کون سی بات کس ٹون پہ کروں, تو پھر وہ ٹون طے کرتی ہے کہ تعلق خراب ہوگا یا بچ جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.